بسم الله الرحمن الرحيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پورے نظام کائنات کو اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ بندوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت، اور سارے نظام کائنات کی تخلیق کا مقصد بندوں کی خدمت۔ ہر انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے یہ طے کر دیا ہے اس کی زندگی کتنی ہوگی، وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اور اس کے حصے میں کتنا رزق آئے گا۔ یہ ساری باتیں طے شدہ ہیں، اور اللہ نے یہ سارا اختیار اس لیے اپنے قبضے میں رکھا ہے کہ اگر بندوں کو اختیار دے دیا جاتا کسی کی زندگی اور موت کا، تو لوگ ایک دوسرے کو جینے نہیں دیتے۔ بندوں کو اختیار دے دیا جاتا دوسروں کی روزی کا، تو ایک انسان کو اگر دوسرے انسان سے ناراضگی ہو جاتی تو وہ اس کو کھانے نہیں دیتا، وہ چاہتا کہ وہ بھوک اور پیاس سے یوں ہی مر جائے۔ بعض مرتبہ دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ کہتے بھی، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ مرنے لگے تو اس کو پانی بھی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ کسی شاعر نے کہا، مقام شکر ہے صوفی خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو اللہ نے بندوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اب بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے نصیب کو پانے کے لیے اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہدایات کی روشنی میں کوشش اور جد و جہد کریں۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس مال کا ہونا ضروری۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اس لیے یہاں جینے کے لیے سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ ایسا توکل جس میں سبب کا کوئی حصہ نہ ہو بندے کی زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری۔ قرآن کہہ رہا ہے بندے کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، ان کی کوششوں کے بقدر اللہ نتیجہ ظاہر کرتا ہے۔ ایک شخص رزق سے پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر وہ اپنے شہر سے نکل گیا، کہیں اور جاؤں اور جا کر رزق حاصل کروں۔ راستے میں اس نے دیکھا ایک درخت پر ایک اندھا سانپ درخت کے تنے میں جو سوراخ ہے اس میں موجود ہے۔ اس نے دیکھا ایک چڑیا آئی
اس کی چونچ میں کچھ دانہ ہے، سانپ نے اپنا منہ کھولا، چڑیے نے آواز دی تو سانپ نے اپنا منہ کھول لیا۔ سانپ اندھا ہے، چڑیے نے اس کے منہ میں وہ دانہ، وہ کھانا جو بھی اس کی چونچ میں تھا اس میں ڈال دیا۔ یہ وہیں سے واپس لوٹ آیا اور سوچنے لگا جو اللہ اندھے سانپ کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کام کرنے کی، پریشان ہونے کی؟ پھر رزق سے پریشان ہوا، کسی اللہ والے کے پاس جا کر ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے کہا خدا کے بندے رزق کے لیے کوشش اور جد و جہد کر، تو نے جو واقعہ دیکھا اس واقعے سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ تو نے اندھا سانپ بننا گوارا کیا، کھلانے والی چڑیا بننا گوارا نہیں کیا۔ دیکھنے کا زاویہ الگ الگ ہوتا ہے، کسی کی نگاہ چڑیے پر ہے اور کسی کی نگاہ اندھے سانپ پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا، وہ فرماتے تھے انی لاکرہ ان اری الرجل فارغا لا فی امر دینہ ولا دنیاہ۔ مجھے یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، کوئی کام کاج نہ کرے، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ بعض حضرات ہوتے ہیں ان کو کام کرنا بہت جان پہ آتا ہے۔ گھر کے 4 بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ایسا نکل جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، وہ محنت سے جی چراتا ہے۔ یہ چیز اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ شریعت تو کہتی ہے، حدیث شریف میں ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض۔ اللہ نے جو فرائض بندوں پر عائد کیے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد پہلا فریضہ اگر بندے پر عائد ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے تو وہ یہ ہے کہ وہ کسب حلال کے لیے، پاکیزہ روزی حاصل کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ، برگزیدہ، منتخب بندے جو انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی یہی ضابطہ بنایا۔ چنانچہ مختلف نبیوں نے مختلف پیشہ اختیار کیا اور اس کے ذریعے سے رزق حاصل کیا۔ خود قرآن میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ۔ معجزے کے طور پر اللہ نے سخت لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا، اسی لوہے سے وہ زیرہ بنایا کرتے تھے اور اس کو فروخت کیا کرتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر آپ ملک شام جایا کرتے تھے، اس کو فروخت کر کے واپس لا کر ان کو دیا کرتے تھے، پھر اس میں سے وہ آپ کا محنتانہ آپ کو دیا کرتے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ رزق کا حصول بندوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ مال کے ذریعے ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ پوری کر دیتا ہے۔ اور مالداری ایسی چیز ہے، عربی زبان کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مالداری ایسی چیز ہے جو بندے کے سارے عیبوں کو ہنر میں بدل دیتی۔ ایک غلطی ایک غریب بندہ کرے تو وہ غلطی ہوتی، اور امیر بندہ کرے تو وہی عیب ہنر بن جاتا ہے۔ اس لیے شریعت بھی یہ چاہتی ہے ہر بندہ مومن معاشی لحاظ سے مضبوط ہو، خود کفیل ہو، وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور اپنے ماتحتوں کی ضرورت بھی پوری کرے۔ اور میں آپ کو اس سے آگے بڑھ کر کہوں کہ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کاد الفقر ان یکون کفرا،
کہ فقر و فاقہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ بعض مرتبہ یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتی. ایسے نہ جانے کتنے واقعات دنیا میں رونما ہوئے کہ فقر و فاقے سے تنگ آ کر لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی. باطل طاقتوں نے غریب مسلمانوں کو اعلی کار کیسے بنایا؟ ان کے سامنے اچھی اچھی اسکیمیں رکھی، ان کو مفت میں دوائیں دی، مفت میں راشن دیا، مفت میں تعلیم دلانے کے نام پر ان کے بچوں کو اپنی اسکولوں میں داخل کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیا. اور اس کے بالمقابل اگر بندہ مالدار ہوگا، معاشی لحاظ سے مضبوط ہوگا، خود کفیل ہوگا، تو وہ دین و شریعت پر بھی مضبوطی سے عمل کر سکے گا. آپ بتائیے غریب مسلمان زکوٰۃ کے فریضے پر عمل کر سکتا ہے؟ زکوٰۃ کون دے گا؟ جو صاحب نصاب ہو. اب بندہ غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا فریضہ جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، بندہ اس پہ عمل ہی نہیں کر سکتا. بندہ غریب ہو تو صدقہ فطر ادا کر سکے گا؟ نہیں ادا کر سکے. بندہ غریب ہوگا تو قربانی کا فریضہ ادا نہیں کر سکتا. بندہ غریب ہوگا تو وہ حج نہیں کر سکے گا. حج کس پر فرض ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس میں بیت اللہ تک پہنچ کر واپس آنے اور اس پورے عرصے میں اپنے اہل خانہ کی کفالت کی استطاعت موجود ہے، اس پر حج فرض ہے. معاشی لحاظ سے کمزور انسان شریعت کے بہت سارے احکام پر عمل کرنے سے معذور ہوتا ہے. جو بندہ غریب ہوگا وہ معاشرے کے پریشان حال لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا. نہ کسی بھوکے کو کھلا سکتا ہے، نہ کسی پیاسے کو پلا سکتا ہے، نہ کسی ننگے کو پہنا سکتا ہے، نہ کسی مقروض کا قرض ادا کر سکتا ہے، نہ کسی کو قرض دے سکتا ہے. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ سارے بندگان خدا ایمان والے معاشی لحاظ سے مضبوط ہوں. البتہ شریعت نے اس کے متعلق بہت ساری اہم ہدایات دی. شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ یہودیوں کی طرح لوگ مال کو ہی سب کچھ سمجھ لیں اور مال کے حصول کے لیے پھر جو راستہ سامنے آئے اس پر چل پڑے. بھائی جو سامنے آیا اس کو لیتے جاؤ، ہر چہایت در گھسیٹ عام باشد یا کبیٹ، جو آئے بس لیتے جاؤ، جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، صحیح ہے یا غلط، کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں. شریعت ایسا بھی نہیں چاہتا. شریعت نے اس کے متعلق بڑی بیش قیمت ہدایات دی. ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا جب تک اللہ کو یہ جواب نہ دے دیں وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، کہ بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے مال کمایا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، پوچھا جائے گا. اور پھر کما لینے کے بعد کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا، اللہ دونوں سوال کریں. تو حصول رزق بندوں کی بنیادی ضرورت ہے، اور خود کفیل مسلمان شریعت کی نگاہ میں محبوب و پسندیدہ ہے. لیکن شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ بندہ اس طرح زندگی گزارے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، دست بکار دل بیار، ہمارا ہاتھ کاموں میں مشغول ہو لیکن دل یاد الہی سے لبریز ہو. ایسا نہ ہو کہ بندہ پھر حصول رزق میں ایسا مشغول ہو، ایسا لگ جائے رزق کے حصول میں کہ رزاق حقیقی کو بھول بیٹھے. پھر شاعر کو شکوہ کرنا پڑے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. اس یقین کے ساتھ حصول رزق میں لگنا چاہیے،
میرا کام جائز حدود میں رہتے ہوئے کوشش کرنا ہے، لیکن مجھے وہی روزی ملے گی جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دی ہے۔ میں بہت زیادہ محنت کر لوں، الگ الگ تدبیریں اختیار کر لوں، نئی نئی اسکیمیں لے آؤں، اپنا دماغ زیادہ چلاؤں تو ہو سکتا ہے میری روزی بڑھ جائے، ایسا نہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ نے روزی کا دار و مدار نہ بندوں کی دینداری پر رکھا ہے کہ جو جتنا نیک ہوگا اللہ اس کو اتنی زیادہ روزی دے گا۔ بہت سارے نیک لوگ آزمائش کے طور پر پریشان ہوتے ہیں، اور بہت سارے بدکار اور گناہگار مال میں کھیل رہے ہوتے۔ ایسے ہی اللہ نے رزق کا دار و مدار عقل پر بھی نہیں رکھا، ورنہ جتنے بیوقوف ہوتے سب بھوکے مر جاتے۔ آپ دیکھیں گے بعض گھروں میں اتنے پڑھے لکھے اتنے ہوشیار نہیں ہوتے لیکن مالدار خوب ہوتے۔ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ عربی زبان کا شاعر کہتا ہے فَكَم مِّن قَوِيٍّ قَوِيٌّ فِي تَقَلُّبِهِ كَأَنَّهُ وَالرِّزْقُ عَنْهُ يَنْحَرِفُ۔ کتنے مالدار، پڑھے لکھے، ہوشیار اور دانا لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو دیکھ کر لگتا ہے روزی نے ان سے منہ موڑ لیا ہے۔ وَكَم مِّن ضَعِيفٍ ضَعِيفٌ فِي تَقَلُّبِهِ كَأَنَّهُ مِنْ خَلِيجِ الْبَحْرِ يَقْتَرِفُ۔ اور کتنے نادان اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، روزی ایسے حاصل کرتے ہیں جیسے سمندر کے کنارے کھڑا ہوا شخص سمندر سے پانی لے رہا ہو، سہولت کے ساتھ جتنا چاہے لے لے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ھذا دلیل علی ان الالہ لہ فی الخلق سر خفی لیس ینکشف۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حصول رزق میں اور رزق کے نظام میں اللہ نے ایسے راز بھید رکھے ہیں جن پر بندے آگاہ نہیں۔ اس لیے بندگان خدا کو حصول رزق میں لگ کر رزاق حقیقی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور رزق سے متعلق اس کی ہدایات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ شریعت نے معاش کا ایک پورا نظام پیش کیا ہے کہ بندہ حصول رزق کے لیے کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بنیادی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جب تجارت کرے سچائی کا پاس و لحاظ رکھے، امانت داری کا خیال رکھے، وعدے کی پاسداری کرے۔ حدیث شریف میں کہا گیا وہ تجارت کرنے والا شخص جو تجارت کرتے ہوئے سچائی اور امانت داری کا خیال رکھے گا، دنیا میں رہتے ہوئے روزی کمائے گا، جب آخرت میں اٹھایا جائے گا مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ نمازیوں کے بارے میں نہیں کہا گیا، حج کرنے والوں کے بارے میں نہیں کہا گیا، لیکن امانت دار اور سچے تاجر کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ حصول رزق کے لیے چند بنیادی چیزیں معاون بنتی ہیں سبب کے درجے میں، اور چند چیزیں رکاوٹ بنتی۔ جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ حصول رزق میں رزاق حقیقی کو بھول جائے۔ دوسری چیز رکاوٹ بنتی ہے بندہ حصول رزق میں شریعت کی حدود کو پامال کر بیٹھے، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرے۔ تو پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جو میری یاد سے روگردانی کرے، میری نافرمانی کرے، میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ روزی پھیلانے والا بھی اللہ ہے اور تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ پھر روزی مقدر سے ملے گی لیکن تنگی اور پریشانی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی۔ تو اللہ کی نافرمانی اور گناہ حصول رزق میں بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری حصول رزق میں معاون بنتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، شروع میں نے جو آیت پڑھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے نبی آپ خود نماز کا اہتمام کیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیے،
دیکھیے ہم آپ سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق دینا تو ہمارا کام ہے۔ اللہ نے روزی کو کس چیز سے جوڑا ہے؟ نماز سے۔ اب بندہ پریشان ہوتا ہے، کیا بتائے مفتی صاحب، بہت حالات، بڑی معاشی تنگی ہے، بند چل رہا ہے، مسائل ہیں، قرض بڑھ رہا ہے، انڈر کاسٹنگ، نقصان ہو رہا ہے۔ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں نہ، وہ کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں پریشانی، اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی، اس سے بڑی وجہ کیا ہوگی، لیکن بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ وہ گناہ کر کر کے بھی سوچتا ہے مدت سے مل رہی ہے یہ مجھ کو کڑی سزا، ہے کون سا گناہ ہوا مجھ بد نصیب سے، نمازوں کو چھوڑ دینا اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے؟ تو اللہ کی عبادت حصول رزق میں معاون بنتی۔ قرآن میں اللہ نے کہا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، جائز اور ناجائز میں فرق رکھو، تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے، اللہ ساری مشکلات کو دور کر دے گا، ایسی جگہ سے روزی دے گا آپ کو گمان بھی نہ ہو، اللہ ایسی جگہ سے روزی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بستی والے تقویٰ کی راہ پر چلتے تو ہم ان کے لیے رزق کے دروازے زمین و آسمان سے کھول دیتے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو دیا ہے، جتنی روزی ہے، جتنی تنخواہ ہے، جو کچھ موجود ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، تو شکرانہ رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرما رہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا، اور ناشکری کرنے سے نعمتیں چھین لی جائے گی۔ تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں، تقوی اور پرہیزگاری بھی اختیار کریں، نمازوں کا اہتمام بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت قریب تھا، امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہا آپ کا انتقال کا وقت قریب ہے، بیت المال سے آپ کے لیے کچھ رقم جاری کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ فرمایا کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں، سب بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کو کام آئے گا۔ تو فرماتے ہیں میرے نبی نے کہا تھا من قرأ الواقعۃ کل لیلۃ لم یفتقر، جو روزانہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے گا وہ کبھی فقر فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، وہ روزانہ پڑھ لیتی ہیں، میں اطمینان سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کے تعلق سے مجھے کوئی فکر نہیں۔ تو اللہ کی ذات پر ایسا توکل اور اعتماد بھی ہو۔ اور پھر جو چیزیں رزق کو برباد کرنے والی، بطور خاص سودی لین دین، کاروبار میں جہاں سودی لین دین آئے گا وہاں سے کاروبار کی گنتی الٹی شروع ہو جائے گی، تباہی آتی جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے لیکن سود کو مٹاتا ہے۔ بظاہر ایسی اسکیمیں سامنے آتی ہیں، آپ اتنا لون لے لو، آپ اتنا قرض لے لو، تھوڑے دن کی بات ہے، بس اتنا ہی دینا ہے، میں تو بہت مجبور ہوں۔ نہ جانے کیسی شکلیں کاروبار کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، لیکن یاد رکھیے جس درجے میں بھی سود ہمارے کاروبار میں داخل ہوگا وہاں سے کاروبار تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہمارے اپنے شہر کے حالات معاشی مندی کے ہیں۔ ہمارے شہر میں پاور لوم یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی صنعت ہے، سالوں سے اس پر حالات آئے ہوئے ہیں۔ یہ حالات ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آسمانوں سے روزی دینے والا اللہ زمین پر رہنے والے بندوں سے ناراض ہے۔ یہ حالات ہمیں بتانے کے لیے کافی ہیں۔ حصول رزق سے متعلق شریعت نے جو ہمیں ہدایات دی تھی، ہم نے ان ہدایات کا خیال نہیں رکھا، کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہر ملازمت کرنے والا، ہر کاروبار کرنے والا، ہر شخص اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے اور شریعت سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں ان کی روشنی میں غور کرے مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اگر ہم ان غلطیوں کا ازالہ کر لیتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کر لیتے ہیں اور شریعت سے متعلق دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، معاشی مندی کا اللہ خاتمہ کر دے گا۔ تو اس لیے ہم سب
اس کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار بھی کریں، تقویٰ کی راہ پر چلیں، اور ہر شخص جیسے نماز پڑھنے کے لیے نماز سیکھنا ضروری، ایسے ہی ہر کاروبار کرنے والا، ملازمت کرنے والا ایک مرتبہ کسی عالم اور مفتی کے پاس جا کر معلوم کریں کاروبار سے متعلق شریعت کی ہدایات کیا ہے، اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق کاروبار کریں تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یعنی دنیا میں اللہ برکت والی روزی دے گا، اور آخرت میں یہی جائز طریقہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ الحمدللہ انہی حالات کے پیش نظر آج شہر بھر کی بہت ساری مسجدوں میں ہمارے گلشن خطابت گروپ کے احباب اور مقررین اس موضوع پر خطاب کر رہے ہیں۔ موضوع بڑا وسیع اور کشادہ ہے، لیکن آپ حضرات عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، عاقل کے لیے کافی ہے ایک حرف اشارہ، نادان کو کافی نہیں دفتر نہ رسالہ۔ مجھے امید ہے کہ ان چند بے ربط و گفتگو سے ہی آپ نے اصل پیغام سمجھ لیا ہوگا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو راحت، برکت، عافیت اور سہولت والی روزی نصیب فرمائے، آئی ہوئی معاشی مندی کا خاتمہ فرمائے، تمام کہی اور سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما توفیق